اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کلو ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی صلوات پڑھ دے بر محمد الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نامہ العادون الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی العربی الہاشمی الابتہی التہامی السید البہی السراج المضی الکوکب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون ماتم داران سید الشہداء و سوگواران امام حسین، ظاہر ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ یہاں صرف اور صرف پرسہ دینے کے لیے شہزادی کونین کو آئے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ جب ہم اور آپ آج اس طرح سے اپنے حسین اور حسین کے جانباز سپاہیوں کا پرسہ دینے کے لیے کسی ایک مقام پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ یقیناً عزاداروں، دنیا ہنسنے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن واحد ایک قوم ہے جس کو رونے نے سنبھال رکھا ہے۔ یہ حسین پہ گریا، یہ حسین پہ عزاداری، یہ حسین کی ماتمداری آج ہمیں سمیٹ کر رکھے ہوئے ہے۔ عزیزان گرامی، چند تبرکات ہیں جو ایک ایک کر کے برآمد ہوں گے اور آپ پرسہ دیں گے۔ عزاداروں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ نہ بھوکے ہیں نہ پیاسے ہیں۔ عزاداروں، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے گھر کی خواتین بے ردہ نہیں ہیں، لیکن عزاداروں یاد کریے 61 ہجری کے اس منظر کو جب حسین اور حسین والوں کو اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ کائنات میں آج تک اتنا کسی کو نہ ستایا گیا۔ بہت زیادہ طولانی مصائب میں نہیں عرض کروں گا عزیزان گرامی، کیونکہ کربلا احساس کا نام ہے، کربلا محسوس کرنے کا نام ہے، اور ہم سے زیادہ کربلا کون محسوس کرے گا عزیزان گرامی۔ عزاداروں، ہم مصائب سنتے آئے ہیں کہ سورج سوا نیزے پر تھا، دھوپ کی شدت تھی اور تشنا جگر لڑے جا رہے تھے۔ عزاداروں، سورج جو ہے سوا نیزے پر تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود گرمی بہت شدید ہے عزیزان گرامی۔ اب ذرا احساس کرو اس 61 ہجری کی گرمی کے بارے میں، جہاں پر چند تشنا جگر، چند تشنا دہن ایک کے بعد ایک قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو رہا تھا۔ عزاداروں، سب سے پہلے تبرکات میں علم مبارک برآمد ہوگا، بس سنیے گا تھوڑی دیر مصائب اور اس کے بعد علم مبارک آپ کے روبرو ہوگا اور دل کھول کے آپ زیارت کریں گے عزیزان گرامی۔ عزیزان، یہ علم کس کے برآمد ہوتے ہیں؟ یہ علم اس کے برآمد ہوتے ہیں کہ جس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو حسین پر قربان کر دیا۔
یہ علم کس کا برآمد ہوتا ہے؟ یہ اس کا برآمد ہوتا ہے جو سکینہ کی آس کا نام تھا، جو زینب کی ڈھارس تھا، جو بچوں کی آس تھا۔ عزاداروں یہ علم اس کا ہوتا ہے کہ جب جو ہے عباس زندہ تھے تو اس کے زندہ رہنے سے اہل ستم جاگتے تھے، اہل حرم سو جاتے تھے، لیکن عزاداروں عباس کے جانے کے بعد اہل ستم نے سونا شروع کیا اور اہل حرم جاگتے رہے۔ بس عزاداروں آپ آمادہ ہو گئے، میں مصائب کا آغاز کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی علم اس کا ہے کہ جس نے جا کے حسین کے خیمے میں کہا آقا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اب حسین کیسے اجازت دے؟ ایک مرتبہ کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ سنیں عزاداروں میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ عزاداروں آج آپ صرف رونے کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ حسین نے کہا عزاداروں مولا عباس کہتے ہیں کہ آقا سکینہ کی اور بچوں کی العطش ہائے پیاس کی جو آواز آ رہی ہے نا، اس کو سننے کے بعد عباس کا مر جانے کا دل چاہتا ہے۔ بس عزاداروں حسین نے کہا جاؤ عباس پانی کی سبیل کرو۔ اب سنیے گا عزاداروں مولا عباس آئے ہیں خیمے میں آنے کے بعد کہا سکینہ لاؤ مشک لاؤ۔ سنیں میری مائیں بہنیں اگر جو ہے میرے جملے پہنچ گئے تو بہت گریہ کریں گے۔ سکینہ لاؤ مشک لے آؤ۔ عزاداروں جب تک عباس نے سکینہ سے مشک نہیں مانگی تھی تب تک سکینہ نے بچوں سے وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن جیسے ہی سکینہ سے عباس نے کہا سکینہ مشک لاؤ، سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا۔ بچوں اب تم پیاسے نہ رہو گے، خدایا سکینہ کے وعدے کی خیر ہو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ شروع میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں عزیزان گرامی، رونے کے سلسلے سے ایک روایت پڑھ دیتا ہوں۔ عزاداروں روایتیں کہتی ہیں چوتھے امام ہیں، مصائب پڑھ رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، عزاداروں پردے کے پیچھے خواتین ہیں، عزاداروں پردے کے سامنے مرد ہیں۔ سید سجاد مجلس پڑھ رہے ہیں، مصائب پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چیخ چیخ کے لوگ رو رہے ہیں، اسی میں ایک شخص بیٹھا ہے، وہ رومال کو آنکھوں میں لگا کے سسک سسک کے رو رہا ہے، سسک سسک کے گریہ کر رہا ہے۔ مجلس ختم ہوئی، سید سجاد نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا میں نے مصائب کربلا پڑھ دیے، ارے تو رویا نہیں؟ ایک مرتبہ اس نے رومال کو نکالا، کہا مولا یہ دیکھیے میرا رومال آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا مجھے پتا ہے تو رو رہا تھا، تو مولا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں رویا نہیں؟ آج سے یاد رکھنا، سید سجاد نے کہا کہ جب بھی مصائب کربلا ہو تو حسین اور حسین والوں کو سسک کے نہیں رویا جاتا، دہاڑے مار کے رویا جاتا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کے رونے کو قبول کرے۔ بآواز بلند روئیے عزادارو، رونے میں کیسا شرمانا عزادارو، رونا ہمارا جو ہے سرمایہ ہے۔ ہاں عزادارو عباس نے مشک لی، مشک لے کے ترائی کی طرف پہنچے۔ سنیے گا عزادارو ترائی کی طرف عباس کا پہنچنا تھا کہ ایک مرتبہ فوجوں نے راستہ دے دیا۔ عباس نے مشک کو پانی میں ڈالا، پانی میں ڈالنے کے بعد عجب نہیں سکینہ کی تصویر نظر آئی ہو، اور حسین کے اس باوفا نے کہا ہو سکینہ گھبرانا نہیں، میں پانی لے کے آ رہا ہوں۔ ہائے رے عباس یہ پانی خیمے تک تو نہ پہنچ پائے گا، قیامت عزادارو قیامت ہے۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے مشک کو بھرا، مشک بھرنے کے بعد عباس چلے ترائی سے خیمے کی طرف۔ سنیے گا عزاداروں مصائب میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ عزاداروں کچھ دور چلے، فوجوں نے مل کے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ عزاداروں عباس
عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا، پھر کچھ دور چلے دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں نا، کربلا میں جا کے وہ مقامات دیکھے ہوں گے جہاں عباس کے دائیں اور بائیں بازو کٹے ہیں۔ عزادارو سنیے گا، عباس جیسا جری پہنچا ہے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا۔ کبھی سوچا عزادارو کہ دونوں ہاتھ کٹ جانا یہ کتنی بڑی مصیبت کا کام ہے؟ ہاں ایسے گریا کریے، ایسے گریا کریے۔ عزادارو جو دور دراز کھڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی زحمت نہ ہو تو اس رونے والوں کے حلقے میں آ جائیں عزادارو، تاکہ بہترین پرسہ ہم شہزادی کو دے سکے۔ عزادارو ہاں عزادارو سنیے گا، بس بہت زیادہ طولانی مصائب نہیں۔ مولا عباس کے دونوں بازو کٹ گئے۔ اب انصاف سے بتانا عزادارو، جب بھی کبھی آنکھ میں کوئی گرد یا کوئی تنکا چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ جیسے ہی کوئی بھی چیز آنکھ میں جاتی ہے کیا ہوتا ہے؟ فوراً ہاتھ اٹھتے ہیں، آنکھوں کو ملنے لگتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا عزادارو، ہلکی سی گرد بھی چلی جائے، ہائے رے عباس کے آنکھوں میں ہاتھ کٹنے کے بعد گرد نہیں گئی بلکہ ایک سنسناتا ہوا تیر آ کے عباس کے آنکھ میں لگا، عباس تڑپ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو لگ رہا ہے کہ کنیزان سیدہ رو رہی ہیں، لگ رہا ہے کہ عاشقان حسین رو رہے ہیں عزادارو۔ تیر چلا آ کے آنکھ میں لگا، آنکھ کا خون دوسرے آنکھ میں آ گیا۔ سنیے عزادارو، آواز دی آقا میری مدد کو آؤ۔ سنو عزادارو، اب تک حسین جس کے بھی لاشیں پر گئے ہیں نا تو سیدھے چلتے ہوئے گئے، لیکن جیسے ہی عباس نے آواز دی، حسین نے کمر تھام کے کہا، عباس تمہاری آواز سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ سنیں عزادارو، تھوڑی دیر کے بعد علم آئے گا، بس 2 منٹ مصائب سن لے، 2 منٹ عزادارو۔ ایک مرتبہ حسین چلے، عزادارو حسین چلے، امام حسین نے عباس کا داہنا بازو اٹھایا۔ عزادارو میں جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں ان جملوں کو بہت غور سے سنیے گا۔ ہاں عزادارو زیارت کرتے رہیے، عزادارو زیارت کرتے رہیے، مصائب عباس سنتے رہیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دیکھیے یہ اسی با وفا کا علم ہے عزادارو جسے عباس کہتے ہیں۔ عزادارو یہ اسی با وفا کا علم ہے جس کے دونوں بازو کٹ گئے۔ علم کی زیارت کر لی آپ نے؟ سنیے عزادارو، حسین چلے، ایک بازو اٹھایا سینے سے لگایا، دوسرا بازو اٹھایا سینے سے لگایا۔ عزادارو میری ماں و بہنوں، خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، خدا آپ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ سنیے گا، باوفا بھائی کے بازو کو حسین سینے سے لگا کے رو رہے تھے۔ عزاداروں میں جو مصائب کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں اگر پہنچ گیا تو بہت روگے، نہیں پہنچا تو اس میں کوئی مصائب نہیں ہے۔ احساس کریے گا، حسین بھائی کے دونوں بازو کو سینے سے لگا کے ایک مرتبہ گریہ کر رہے تھے۔ اتنے میں یزیدی فوج میں سے کسی نے چیخ کے کہا، حسین تمہیں اسی عباس پہ ناز تھا نا۔ ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے، ارے عباس ترائی سے اٹھو، دیکھو ظالم تمہاری موت کا طعنہ دے رہا ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو رو چکے مولا عباس کو۔ عزادارو اب سنیے گا، عزادارو اسی سلسلے میں مصائب سن لیجئے اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ تبرکات ہوگا۔ عزیزان گرامی، سید سجاد عزادارو عباس قتل ہوئے، اس کے بعد علی اکبر و علی اصغر و عبداللہ ابن حسن و امام حسین، اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب کس کی جو ہے ذمہ داری شروع ہو گئی؟ کون ہے وقت کا امام؟ سید سجاد علیہ السلام۔ عزادارو ظالم جو ہے وہ خیمے تک آ گئے، جل گیا خیمہ اور جل گیا بستر سید سجاد۔ اجرکم اللہ، روئیے دل کھول کے عزادارو۔
خدا آپ کے رونے کو قبول کرے۔ عزیزانو، سید سجاد کون ہے؟ کائنات کا وہ مجبور بیٹا کہ جو اپنے باپ کے جنازے سے اس وقت گزرا کہ جب باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزانو سنتے جائیے مسائل، آمادہ ہو کے سنیے گا عزیزان گرامی، متوجہ رہے مسائب کی طرف۔ عزیزانو جب مسائب مکمل ہوگا تبھی تبرکات برآمد ہوں گے۔ سید سجاد 11 محرم سید سجاد باہر نکلے۔ عزیزانو مسائب کے 2 گوشے پڑھوں گا، یہ 2 گوشے اگر پہنچ گئے تو آپ بہت گریا کریں گے۔ عزیزانو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ اگر مسائب کے یہ 2 گوشے پہنچ گئے، 11 محرم صبح کا وقت زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ دیکھو لاشوں کے درمیان کچھ لوگ کیا رکھتے ہیں کیا اٹھاتے ہیں، ان سے جا کے کہہ دو کہ اب ہمارے لاشوں میں کچھ بچا نہیں ہے، اب ہمارے لاشوں کو تو چھوڑ دے۔ سنیے گا عزیزانو، سید سجاد اٹھے، لاشوں کے درمیان گئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھائیوں اب ہمارے لاشوں میں کچھ بچا نہیں ہے، چھوڑ دو، انہیں مت لوٹو۔ جانتے ہیں انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا مولا ہم کچھ لوٹنے نہیں آئے ہیں۔ کب پھر کیوں آئے ہو؟ کاش کہ میں پہنچا سکتا اپنی بات کو۔ کب پھر کیوں آئے ہو؟ کہ مولا آپ کے لشکر میں ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ آ کے قتل ہوئے ہیں، آپ تو آقا زادے ہیں، آپ کے آبا و اجداد کا، آپ کے بھائیوں کا، آپ کے چچا کا لاشا تو دفنا دیا جائے گا، لیکن ہم تو غلام کے خاندان سے ہیں، ہمارا لاشا نہ دفنا جائے گا، اس لیے ہم لاشوں کو ڈھونڈ کے انہیں دفنانا چاہتے ہیں۔ اب سید سجاد نے جیسے ہی یہ جملہ سنا منہ پہ تماچے مارے، ہاتھ اٹھا کے کہا بارے الہا، ارے غلاموں کے لاشیں دفنائے جا رہے ہیں، میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے، میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی سنیے گا، یہ ہے سید سجاد۔ ابھی تھوڑی دیر 2 منٹ اور مصائب سنیں عزیزان گرامی، اس کے بعد تبرکات برآمد ہوں گے، 2 منٹ بس۔ عزیزان گرامی سید سجاد ہتھکڑی پہنا دی گئی، بیڑی پیر میں، لنگر، طاق، یہ مصائب ہم اتنا سن چکے ہیں عزاداروں کہ اس میں رونے کا دل نہیں چاہتا ہمارا۔ تھوڑی سی میں وضاحت کر رہا ہوں عزیزان گرامی، تھوڑی سی وضاحت۔ سید سجاد کو جو زیورات پہنائے گئے تھے ہتھکڑی و بیڑی وہ جدا جدا نہیں تھے، طاق ہتھکڑی سے ملا ہوا تھا زنجیروں کے ذریعے، ہتھکڑی لنگر سے، لنگر بیڑیوں سے۔ عزادارو یہ تھا سید سجاد۔ سنیے کاش کہ میں پہنچا سکتا اپنی بات۔ عزادارو ایک جملہ پڑھوں، سید سجاد نے ہتھکڑی و بیڑی پہننے کے بعد جب تک حکم رہائی نہ ملا، یعنی کربلا سے شام تک کبھی بھی سجاد سیدھے نہیں چلے، ہمیشہ جھک کے چلے، کیونکہ اتنا وزن تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنیے سنیے عزیزانو، بہت مصائب کا بہت بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں۔ لنگر میں سے ایک پتھر بنا ہوا تھا، پتھر گھٹنوں کے پاس تھا۔ جب میرا امام بایاں قدم بڑھاتا تھا تو پتھر بائیں پیر پر زخم دیتا تھا، جب دایاں قدم بڑھاتا تھا تو دائیں پیر پہ زخم دیتا تھا۔ اب ذرا سوچا کسی نے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کتنے قدم چل گئے سجاد؟ اجرکم، ہاں ایسے گریا کیا جاتا ہے۔ نوجوانوں تمہیں خدائے حسین کا واسطہ، بہت توجہ، بس عزادارو 1 منٹ، اس کے بعد تبرکات میں سے دھیرے دھیرے جو ہے تبرکات برآمد ہوں گے۔ سنیے عزادارو، ایک مصائب کا گوشہ ہتھکڑی بیڑی، سنیے گا عزادارو، مصائب بہت سنتے رہتے ہیں، احساس کریے گا، احساس کریے گا۔ آپ نے مصائب کا ایک جملہ سنا ہے، ایک جملہ ہمیشہ سنا ہے کہ جب حکم رہائی ملا
کاش کہ میں پہنچا لیتا اپنی بات کو. تو ہتھکڑیوں کو کاٹنے والا بلایا گیا, تو کاٹنے والا بلایا گیا, سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ بیڑیوں کو کاٹنے والا بلایا گیا. جتنی بھی عورتیں ہیں, جتنے بھی مرد ہیں, میں سب سے سوال کرتا ہوں, یہ بتائیے جب ہتھکڑی پہنائی جا سکتی ہے, بیڑی پہنائی جا سکتی ہے, تو اتاری کیوں نہیں جا سکتی؟ یہ کاٹنے کا کیا سوال ہے؟ کبھی سوچا؟ میں تھوڑا سا خلاصہ کر رہا ہوں عزاداروں. عزاداروں چلیے 12ویں امام کی خدمت میں جب وہ سید سجاد کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جگ پر جس کا گوشت ہتھکڑیاں کھا گئی. روایت آخری روایت عزیزان گرامی, آخری روایت عزاداروں یہ ہماری آ رہی ہے عزاداروں, جس پہ سید سجاد کو بے کجاوا عزاداروں باندھ دیا گیا تھا. بیمار بیڑیوں میں جکڑا ہوا, بیڑیوں میں لپٹا ہوا سید سجاد کا. اجرکم اللہ عزاداروں, اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہداء کے, سوائے غم شہداء کربلا و اسیران کربلا کے. ہاں عزیزان گرامی سنیے گا, اب کس کی ہماری آئے گی؟ میری ماں بہنوں اپنے جگر کو تھام لو. اب حسین کی دکھیاری بہن زینب کی ہماری آنے والی ہے. عزاداروں زینب کون ہے جو بچپنے سے مصائب جھیل رہی ہے؟ عزاداروں زینب کون ہے جو بچپنے سے رو رہی ہے؟ یہ زینب کون ہے جانتے ہو عزاداروں؟ یہ زینب وہ ہے کہ جس نے اماں کو دربار سے بغیر حق لیے واپس آتے دیکھا. یہ زینب وہ ہے کہ جس نے بابا علی کے سر پہ لگتی ہوئی ضرب دیکھا. یہ زینب وہ ہے کہ جس نے حسن کے جنازے پہ چلتے ہوئے تیر دیکھے. یہ زینب وہ ہے کہ جس نے حسین کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا. عزاداروں سنیے گا مسائل. حسین کے قتل کو 1400 سال ہو گئے. 1400 سال میں عزاداروں 1400 سال گزرنے کے بعد جب میری ماں بہنوں کے سامنے, میرے بھائیوں کے سامنے, بزرگوں کے سامنے مصائب کربلا بیان کیا جاتا ہے نا, تو کیسے بلک بلک کے روتے ہیں. ایک جملہ عرض کر دوں عزیزان گرامی, اگر حسین اور حسین والوں کے مصائب پہ رونا نہ آئے نا تو اس بات پہ گریہ کر لیجئے گا کہ اللہ ہم سے کون سی غلطی ہو گئی کہ ہمیں رونا نہیں آتا. اس بات پہ رو لیجئے گا. 1400 سال کے بعد جب کربلا پڑھی جاتی ہے تو بلک بلک کے روتے ہو نا عزاداروں, تڑپ تڑپ کے روتی ہو نا میری ماں بہنوں. انصاف سے بتانا کیا حسین کے قتل کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں, یا تو کتابوں میں پڑھا ہے یا علماء سے سنا ہے عزاداروں. لیکن اس کے باوجود یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سب دہاڑے مار کے روتے ہیں. تو ذرا کوئی زینب کے جگر سے پوچھے کہ جو چند قدموں کی دوری پہ اپنے بھائی کا کٹا ہوا گلا دیکھ رہی تھی. اجرکم اللہ. خدا قبول کرے, خدا قبول. لگ رہا ہے کہ حسین کے چاہنے والے, کربلا والوں کے چاہنے والے رو رہے ہیں. ہاں عزاداروں سنیے گا. عزاداروں جناب زینب چلی علمبردار لشکر بن کے سید سجاد و جناب زینب. عزاداروں سید سجاد کو پرسا دے لیا. اب عزاداروں سنیے گا, شام آ گیا, شام. جناب زینب سید سجاد کے سلسلے سے ایک جملہ سنتے ہو کہ سب سے زیادہ غم مولا کہاں ہوا؟ شام کے بازار میں. جناب زینب سے کسی نے پوچھا شہزادی آپ کو کہاں جو ہے سب سے زیادہ غم ہوا؟ زینب نے کہا میں پیاسی رہی, تکلیف ہوئی,
لیکن سب سے زیادہ غم نہ ہوا۔ زینب نے کہا میرے ریسما باندھے گئے، ہاتھ باندھ دیے گئے، مجھے تکلیف ہوئی لیکن سب سے زیادہ غم ہوا۔ کہ شہزادی پھر سب سے زیادہ غم کب ہوا؟ کہا جب میں شام کی گلیوں سے گزر رہی تھی، لوگ جھولیوں میں پتھر بھر کے لائے تھے اور یہ کہہ کے مار رہے تھے یہ حسین باغی کی بہن ہے، یہ حسین باغی کی بہن ہے۔ اجرکم اللہ، آزادارو اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ روتے جائیے آزادارو۔ اجرکم اللہ۔ ہاں آزادارو، دل کھول کے ماتم کرو۔ آزادارو، کمیٹی کے لوگوں سے گزارش ہے کہ مصائب جب مکمل ہو جائے تو ہماریوں کی برآمدگی کریں۔ ہاں آزادارو، میں جو ہے مصائب پڑھ رہا تھا۔ زینب میری ماں بہنوں تم بھی ہو، بھائی بھی کھڑے ہیں تمہارے، انصاف سے بتانا اگر کوئی اچانک تمہاری طرف پتھر پھینک دے میری ماں بہنوں سب سے پہلے کیا کرو گی؟ ہاتھ اٹھاؤ گی نا پتھر کو روکنے کے لیے، لیکن جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہو وہ زینب کیا کرے؟ ہائے بھائی بہن کی مجبوری، عباس کا ہاتھ کاٹا گیا، زینب کا باندھا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں اب جناب فضہ کی ہماری آئے گی، سنیے مسائل۔ شام کے دربار میں جب جناب زینب نے خطبات دینے شروع کیے، خطبے دیے، یزید ڈر گیا۔ ملعون ابن ملعون کہتا ہے علی کی بیٹی زینب کو کوڑے مارے جائیں۔ جناب فضہ کا مصائب سنو عزادارو۔ علی کی بیٹی زینب کو کوڑے مارے جائیں، ایک کوڑا بردار لیے ہوئے ہاتھ میں تازیانہ بردار چلا لہراتا ہوا۔ عزاداروں فضہ سے دیکھا نہ گیا کہ یہ کوڑا زینب کو مارنے والا ہے۔ اس نے کوڑے کو ہوے میں لہرایا اور جیسے ہی مارنا چاہا نا عزاداروں، فضہ نے اپنے آپ کو زینب پہ گرا لیا۔ جو تازیانہ زینب کے لگنے والا تھا وہ تازیانہ فضہ کے لگ گیا۔ فضہ چیخ کے کہتی ہے پروردگارا اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، ایسے رویا جاتا ہے۔ عزادارو یہ عورتیں جو ہے سرمایہ ہے عزاداری کا، گریے کا سرمایہ ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ عزاداری کی بنا ہی عورتوں سے ہے عزاداروں۔ جناب زینب نے بنا ڈالی تھی، یہ زینت مصائب ہوا کرتی ہیں خواتین عزاداروں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سنیے مصائب، دل کھول کے روئیے گا۔ اے میرے اللہ مجھے طاقت دے کہ میں مصائب پڑھ سکوں۔ عزاداروں سنیے، تازیانے کو لہراتا ہوا آیا، زینب کے مارا، فضہ نے اپنے آپ کو گرایا، فضہ کے تازیانہ لگا، فضہ کو غیظ آیا۔ ایک مرتبہ حبش کے غلاموں کو کہتی ہے اے حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری شہزادی پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ سننا عزادارو، ایک مرتبہ حبش کے غلاموں کو غیظ آیا، انہوں نے تلوار نکال لی۔ اے یزید اب فضہ پہ ایک بھی تازیانہ نہ لگے۔ عزادارو زینب اس منظر کو دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے بابا علی آؤ دیکھو، تمہاری بیٹی زینب اتنی غریب ہو گئی کہ فضہ کے چاہنے والے آ گئے، لیکن زینب کا کوئی چاہنے والا۔ یہ اسی کنیز فضہ کی سواری ہے۔ اجرکم اللہ۔ خوب روئے عزاداروں۔ عزاداروں اب مائیں اپنی گودیوں کو سنبھال لیں، یہ آنسوؤں کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے عزاداروں۔
अज़ादारों 2 से 3 तबरुकात है, बहुत जल्दी मैं अर्ज करता हूँ। अज़ादारों थक गए हो, मैं भी थक गया हूँ अज़ादारों, लेकिन इंसाफ से बताना, जब यहाँ से घर जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा बिस्तर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे? लेकिन हाय रे कोई रबाब के दिल से पूछे, रबाब की मांग भी उजड़ गई और गोदी भी उजड़ गई। अजरुकुम अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों थोड़ी देर में साहिब सुने, एक अमारी आएगी, एक अमारी आएगी, अमारी रबाब की होगी और उसी अमारी में लगा हुआ एक छोटा सा झूला होगा। उसी अमारी में लगा हुआ एक छोटा सा झूला। माँ बेटों की मोहब्बत को मेरा सलाम। 2 से 3 मिनट में साहब सुनो, ये रबाब कौन है और अली असगर कौन है? अज़ादारों काश के मैं जुमला पहुंचा सकता। इमाम हुसैन जो करबला में अमल कर रहे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो बस इतना फर्क था कि पर्दे के उस पार दुखियारी माँ थी और पर्दे के इस पार हुसैन का चश्माहा। तो जनाब अली असगर का झूला रबाब की अमारी के साथ आएगा ना, तो दोनों मसाइब थोड़े थोड़े में पढ़ देता हूं। जनाब अली असगर कौन? शहादत नहीं पढ़नी है, शहादत के बाद पुश्त खैमा हुसैन ने एक छोटी सी कब्र बनाई। जब कब्र हुसैन बना रहे थे तो किसी के चीख के रोने की आवाज सुनाई दी। हुसैन ने दाई बाई जानिब देखा, खैरियत तो है, कोई दिखाई न दिया। सुनोगे अज़ादारों, हुसैन ने जब गौर किया तो देखा जुल्फ़िकार रो रही है और कह रही है, आका अगर पता होता कि कब्र अली असगर बनानी है तो मैं ना आती आसमान से। अजरुकुम अल्लाह। लग रहा है कि हुसैन के पुरसादार पुरसा दे रहे हैं। खुदा आपकी गोदियों को सलामत रखे, आपके भाइयों को, बच्चों को सलामत रखे, आपके नामूस का पर्दा सलामत रखे। हाय रे हुसैन की बहनों का पर्दा। सुनो अज़ादारों, पहले मैं साहिब सुनो, उसके बाद तबरुकात आएंगे। अज़ादारों पुश्त खैमा हुसैन ने दफन कर दिया असगर को। अज़ादारों जब असगर को दफन कर दिया, 11 मुहर्रम की सरों की गिनती हुई, 1 2 3, इस तरह से गिनती होते होते लोगों ने कहा ये 71 सर क्यों है, शोहदा तो 72 थे। अरे वो सर लेके क्या करेगा, उसे तो हुसैन ने पुश्त खैमा दफना दिया है, वो सर बड़ा छोटा है। फिर सर साथ कहता है नहीं वो सर चाहिए। अज़ादारों सुनिए, नेज़ा लिए हुए नोकीला नेज़ा लोग चले, जहां पे नर्म मिट्टी देखते थे वहां पे नेज़ा मार देते थे। हाँ अज़ादारों सुनिएगा, मसाइब अली असगर और उसके बाद मसाइब जनाब रबाब। सुनिए अज़ादारों, एक मर्तबा जैसे ही रबाब ने देखा कि लोग नेज़ा लेके पुश्ते खैमा आ गए, रबाब ने सर पे मातम किया कि परवरदिगारा मेरे बच्चे की खैर हो। रबाब तड़प गई। मेरी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। गोदियों में बच्चों को खिलाया है आपने, सबने खिलाया होगा, सबने। इंसाफ से बताना, तुमने देखा है बच्चे कभी खेलते खेलते गोद में दूध उगल देते हैं, देखा है या नहीं देखा है? अज़ादारों पूरी दुनिया के बच्चे खेलते खेलते दूध उगल देते हैं, लेकिन वाहिद हुसैन का बेटा असगर था जिसने बाप के आगोश में दूध नहीं बल्कि खून उगल दिया।
अजरुकुम अल्लाह। बस एक मिनट आजादारो, एक मिनट, उसके बाद हमारी आएगी। सुनिए, एक मर्तबा रबाब पुश्ते खैमा पे खड़ी है। हाय मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे की खैर। अब आजादारो, एक शख्स बढ़ने के बाद उसने पुश्ते खैमा नर्म मिट्टी देखी, नेज़ा मारा, नेज़ा खाली ना आया, असगर की छोटी सी मैयत। घुटने को टेका, असगर के बाल पकड़े, सर पकड़ा, और पकड़ने के बाद पुश्त से खंजर निकाला, छोटी सी गर्दन जुदा किया। रबाब तड़प गई, परवरदिगारा अब रबाब जी के क्या करे, कभी साए में न बैठेगी। एक मिनट बस अज़ादारो, एक मिनट। जनाब अली असगर कमा साहब सुना, अज़ादारो सुनिएगा। खुदाया रबाब अब साए में न बैठेगी, हुक्म रिहाई मिला, तबरुकात बरामद हुए। अज़ादारो, एक मर्तबा सबको सबके तबरुकात मिल गए। अहमद असगर सैयद सज्जाद ने कहा, क्या वतन न चलोगी? बेटा सज्जाद तुम ही बताओ, जिसकी गोद भी उजड़ जाए, मांग भी उजड़ जाए, वो वतन जाके क्या करे? ऐ मादर असगर, तुम्हें वक्त का इमाम कह रहा है, हुक्म दे रहा है। एक मर्तबा रबाब ने क्या कहा? अल्लाह मेरे वादे की खैर करना, एक इमाम से वादा करके आई हूं कि साए में न बैठूंगी, दूसरा इमाम कह रहा है कि रबाब साए में चलो। अब अज़ादारो रवायत कहती है कि जमीन पे रबाब गिर गई। आखिरी जुमला, इसी जुमले पे हमारी आ जाएगी अज़ादारो। अब जो रबाब जमीन पे गिरी तो हाथ में लिए थी जो गठरी, वो गठरी भी गिर गई। अब सैयद सज्जाद ने गठरी को खोल के देखा, सकीना का जला हुआ कुर्ता, असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां, ये वो हमारी है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। थक गए अज़ादारो, हम भी थक गए, आप भी थक गए। हम इंसान हैं ना, लेकिन अज़ादारो करबला में कैसे जानवर आ गए थे कि जो हुसैन की थकान को नहीं देख रहे थे। अज़ादारो सुनिएगा, माँ जब बच्चों को झूला झुलाने लगती है तो बड़ा प्यार करती है बच्चों से। रबाब के सिलसिले से रवायत लिखती है कि असगर के गुजर जाने के बाद रबाब जितने दिन जिंदा थी, जब कभी आंख लग जाती थी, सो जाया करती थी, तो सोते हुए भी रबाब का ये आलम हुआ करता था कि तसव्वुर में रबाब के हाथ हवे में कभी आगे जाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे असगर को झूला झूला रही हो। हाँ ज़ादारो, रोए आप। अब जनाब रबाब के बाद जो हमारी आएगी, जनाब उम्मे कुलसूम की हमारी। बस ज़ादारो, बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया है। जनाब कुलसूम कौन? 9 मुहर्रम की रात एक एक बीबी के खैमे के बाहर जो है पहरा है। अज़ादारों, जनाब अब्बास निकले, निकलने के बाद देखा कि एक पर्दे के पीछे से रोने की आवाज़ आ रही है। आवाज़ दी, शहजादी कुलसूम आप क्यों रो रही हैं? कहा भाई अब्बास क्या बताऊं, अभी मैं खैमों का जायज़ा लेने के लिए गई थी। क्या हो गया बहन? कहा मैंने खैमों का जायज़ा जब लिया तो मैंने देखा कि एक खैमे में ज़ैनब अपने दोनों बच्चों को कह रही है कल हुसैन पे कुर्बान हो जाना।
ایک خیمے میں لیلا کہہ رہی ہے اکبر کل حسین پہ قربان ہو جانا، ایک خیمے میں فروا کہہ رہی ہے قاسم کل حسین پہ قربان ہو جانا، ایک خیمے میں عزاداروں جناب کلثوم یہ کہہ کے رو پڑی حد تو یہ ہے بھیا عباس کہ ایک خیمے میں ایک ماں جھولا 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 کے کہہ رہی ہے کہ کل حسین پہ قربان ہو جانا۔ اے بھیا اگر میرے بھی اولاد ہوتی تو کل میں حسین پہ قربان کر دیتی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں رونے کے لیے احساس کافی ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ عباس جیسے وفادار بھائی کو غیظ آ گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادی میں تو غلام ہوں، آپ آقا زادی ہیں، اگر قربانی کو قبول کرے تو کل عباس آپ کی طرف سے اپنا دائنا ہاتھ اور اپنی طرف سے اپنا بایاں۔ عزاداروں ام کلثوم اس شہزادی کا نام ہے جو ہر محاذ پہ زینب کے ساتھ ساتھ رہی اور ہر موقع پہ زینب کے شانہ بشانہ رہی۔ یہ ہماری جناب کلثوم آ رہی ہے، وقت نہیں ہے عزاداروں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں روتے روتے ہم اور آپ تھک گئے، گرمی شدید ہے، خدا طاقت دے کہ میں مصائب پڑھ سکوں، بس اس سے زیادہ نہیں رلانا ہے آپ کو، اور نہ میرے کلیجے میں طاقت ہے نہ آپ کے کلیجے میں طاقت ہے کہ روئیں۔ ختم ہو گئے مصائب عزاداروں، ختم ہو گئے۔ عزاداروں اگر ایک قطرہ بھی آنسو گر گیا نا پرسہ قبول ہو گیا۔ آپ تو بہت روئے ہیں، بہت روئے ہیں، شروع سے آخر تک رو رہے ہیں عزاداروں۔ عزاداروں بہت لمبے مصائب نہیں پڑھوں گا، 2 سے 3 منٹ اور ختم دعا، لیکن یہ 2-3 منٹ عزاداروں یہ اس اسب باوفا کے مصائب ہیں۔ ہم رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ انصاف سے بتائیے ہم انسان ہیں، لیکن حسین تو اتنا غریب ہے کہ حسین پہ جانوروں نے بھی گریہ کیا ہے، راہواروں کو نے بھی گریہ کیا ہے، کتنا غریب ہے۔ عزاداروں امام حسین کی غربت کا اندازہ کوئی ان کے ایک جملے سے لگا سکتا ہے۔ عزاداروں امام حسین کربلا کے میدان میں فرماتے ہیں انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا، قتل کیا گیا۔ بس عزاداروں سنیے گا، عزاداروں کاش کہ یہ منظر میں پیش کر سکتا، یا الہی مجھے طاقت دے کہ میں عاشور کا وہ سلجنا کا منظر پیش کر سکوں۔ سنو عزاداروں، حسین پشتے پہ سوار ہوئے، سکینہ نے سمو پکڑ لی، حسین نے سکینہ کو دلاسا دیا، پھر میدان میں آئے، جنگ کی حسین نے۔ اتنا چہیتا تھا حسین کا کہ جب حسین کمسن تھے تو اور پشت پہ چڑھتے تھے تو زلجنا اپنے چاروں ہاتھوں پیر کو پھیلا دیتا تھا۔ بچپنے میں عزاداروں، بچپنے میں یاد رکھیے گا اس بات کو، عزاداروں جب حسین پہ چاروں طرف سے حملے ہونے لگے نا، تیر، تلوار، نیزے، خنجر، پتھر، عزاداروں پتھروں تک کی روایت آپ نے سنی ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، حسین تو اتنا غریب تھا کہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا وہ مٹی اٹھاتا تھا کربلا کی اور یہ گرم خاک حسین کے زخموں پہ ڈال دیتا تھا۔ پشت زلجنا پہ حسین کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب جھوم رہے تھے۔ سنیں عزاداروں، حسین کے دائیں اور بائیں جانب جھومنے کا ادھر ادھر اس انداز میں علامہ مجلسی نے جب خلاصہ کیا 12ویں امام کی زیارت ناہیہ سے جو جملہ نکلا اس کو علامہ مجلسی نے جوڑنے کی کوشش کی ہے، کاش کہ میں پہنچا سکتا۔
ایک مرتبہ زیارت ناحیہ ایک جملہ، میرا سلام ہو میرے اس جد پہ جس کا دایاں پہلو بائیں سے مل گیا، بایاں پہلو دائیں سے مل گیا۔ علامہ مجلسی شرح کرتے ہیں، لکھتے ہیں، روایت علماء لکھتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے، دونوں طرف سے نیزہ بردار چلے، حسین ذوالجناح کی پشت پہ تھے، ایک نے دائیں پسلی میں نیزہ مارا، ایک نے بائیں پسلی میں نیزہ مارا، یہ نیزے اندر جا کے الجھ گئے۔ جب یہ کھینچتا تھا حسین دائیں طرف، جب یہ کھینچتا تھا حسین بائیں طرف۔ 2 منٹ عزادارو، بس 2 منٹ، تھوڑا سا اور آواز گریہ بلند کر دو، آخری سواری ہے حسین کی عزادارو۔ حسین نے یہی کہا تھا، بس اس کے بعد تجھے زحمت نہ ہوگی، حسین کو پہنچا دے، بس عزادارو آپ کو بھی اس کے بعد زحمت نہ ہوگی، رو لے دل کھول کے۔ بچپنے میں ذوالجناح کیا کرتا تھا، جب حسین چڑھ نہ پاتے تھے تو چاروں ہاتھ پیر پھیلا دیتا تھا کہ حسین چڑھ جائے۔ روز عاشوراء ذوالجناح نے جب حسین کو زخموں میں دیکھا، چاروں ہاتھ پیر پھیلا دیے تاکہ حسین آسانی سے اتر جائے۔ میرے اللہ، بس عزادارو ختم ہو رہے ہیں مسائل۔ عزادارو شمر خنجر لے کے بنا ذوالجناح جب تک دفاع کر سکا دفاع کیا، حسین کو بچایا، جب بچا نہ سکا نا عزادارو سنیے گا، تو خون حسین میں اپنی پیشانی کو ملا، ملنے کے بعد دوڑتے ہوئے خیمے تک پہنچا۔ میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزاداروں، مصائب سنو، در خیمہ پہ پہنچا۔ اب قیامت کا جملہ، جیسا ہی در خیمہ پہ پہنچا، سکینہ نے پردہ ہٹا کے دیکھا ذوالجناح آ گیا۔ 1 منٹ عزاداروں، 1 منٹ، ذوالجناح آ جائے گا، دل کھول کر روئے گا۔ سکینہ بہت چھوٹی تھی، بڑی معصومیت سے پوچھا، اے میرے بابا کے گھوڑے، میں تجھ سے یہ نہ پوچھوں گی کہ میرا بابا زندہ ہے یا مارا گیا، بس اتنا بتا دے، اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا پہ شمر نے خنجر چلایا تو کیا اس نے پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ عجب نہیں راہوار نے اپنی زبانی بے زبانی میں کہا، ارے سکینہ مجھ سے کیا پوچھتی ہو، اپنی پھوپھی زینب سے پوچھو جو تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی۔ عزادارو یہ وہی راہوار ہے، دل کھول کے گریہ کریے، یا حسین، یا حسین۔ لہو میں لوٹ کے آیا ہے ذوالجناح، سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے ذوالجناح، سر خاک پہ پٹک کر پکارا یہ راہوار، سیناریوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار، زینب قریب لاش پہ سر خاک اڑاتی ہے، ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کے لیے فوج آتی ہے۔